بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا اور اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ بروایت دیگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ اونٹنی خرید کریں گے؟ حضرت نے فرمایا، اے اعرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ اعرابی نے کہا، 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ اعرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک اعرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ اعرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، تو راضی ہے کہ یہ دو شخص جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ عرض کی، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نزدیک آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بات کہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم اعرابی کے ہیں۔ عمر نے کہا، اے اعرابی، تو اپنی بات بیان کر۔ اعرابی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، قضیہ واضح ہے، اس لیے کہ اعرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے حق کو پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اعرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اے اعرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ اعرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے اوامر و نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اونٹنی اعرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے اعرابی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے اونٹنی کی قیمت نہیں دی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے اور تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا حکم خدا اس طرح تھا کہ علی یہ فیصلہ کرے۔ یاد رہے کہ اسی طرح کے ایک واقعہ کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار کی دھار سے کیا تھا، جب ایک یہودی اور ایک منافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے بعد منافق کے اسرار پر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر رہا تھا، مگر منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں تھا اور وہ حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو چپکے سے گھر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔